جو ہے آج بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک بھی ہے اور لیٹ می اسٹارٹ بائی آسکنگ دس کویشچن اسٹریٹ کہ اتنی ڈیورسز کے بڑھنے کی وجہ کیا یہ اس لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے، سوشل میڈیا نے اویئرنیس بڑھا دی ہے، اسلامک انسٹیٹیوٹس نے اویئرنیس بڑھا دی ہے، عورتوں کو اپنے حقوق پتہ لگ گئے ہیں اور مردوں کو بھی بہت سی باتیں پتہ لگ گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس اویئرنیس بڑھنے کی وجہ سے اب یہ وہ دور نہیں ہے 90s والا 80s والا کہ جس طرح سے پہلے کپلز چلا کرتے تھے، اب بہت مختلف ڈائنامکس ہیں، اب بہت چیلنجز ہیں. تو کیا یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے کہ مزاج بہت بدل گئے ہیں، دونوں ٹیکرز بن گئے ہیں، گیور کوئی بھی نہیں دونوں میں سے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بس مجھے چیز ملنی چاہیے، یا یہ کہ یہ جو آج ظاہر ہے جس ہم تہذیب کا حصہ ہیں اس کی بڑی فاسٹ لائف ہو گئی، اس میں لوگ لٹرلی دو جابس کر رہے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے، پریشان ہیں اکنامکلی. کیا وہ ریزنز ہیں یا اللہ معاف کرے یہ ایک عذاب ہے، ایک اللہ کی طرف سے سوشل عذاب بھی ظاہر ہے قرآن کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو فیملی سٹرکچر ہے جب ٹوٹنے لگ جائے، دلوں میں نفرتیں بھرنے لگ جائیں، تو اس پہ میں سب سے پہلے آنٹی آپ کا ویو چاہوں گا کہ ان یور اوپینین کیا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے جن تینوں چاروں وجوہات کی طرف اشارہ کیا وہ سب کی سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور ابھی جو آپ نے یہ بات کہی، جو آخری وجہ آپ نے بیان کی کہ اللہ کا عذاب ہے، یہ تو بالکل یہ ایسا ہی اللہ کا عذاب ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. اللہ نے لوگوں کو دھمکایا کہ تم نے اگر ایسا نہیں کیا تو ہوگا کیا کہ میرے عذاب کی ایک یہ صورت ہوگی کہ تم فرقے بن جاؤ گے، ٹکڑے بن جاؤ گے اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاؤ گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ جو فیملی یونٹ جو ہے، جو سب سے پہلی انسانوں کی محبت کی اور یکجائی کی جو ایک سب سے پہلی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر بھی شاید یہی بات ہے. صحیح، بالکل صحیح. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ نے جو کہا اویئرنیس بڑھ گئی ہے، میں یہاں پہ ایگری نہیں کروں گی آپ سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جن لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں تھی انہوں نے اپنے گھر اچھے چلا لیے تھے؟ میں اس سے ایگری نہیں کروں گی. لیکن ابھی آپ نے ایک بات اور کہی کہ خود غرضی بڑھ گئی ہمارے، تو اس کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم یہ جو انڈسٹریلائزڈ جس ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں جو لگژریز ہیں وہ اب ہمارے سب کے پاس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، ہماری جو نوجوان نسل جو ٹو بی دی ہسبینڈ اینڈ ٹو بی دی وائف جو ہے وہ ان کے پاس بھی اتنی ہے، اور لگژریز جو ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈوپامین کو ایکومولیٹ کرتی چلی جاتی ہیں. تو کیا ہے کہ بالکل سیدھے الفاظ میں ایک بندہ مانسٹر کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتنی ڈھیر ساری خود غرضی کے ساتھ، یا فرعون ہی بن رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم اس کو یا زومبی کہہ لیجئے، آج کل یہ بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. تو ان سے یہ توقع کرنا کہ شادی جیسے ادارے کو یا شادی جیسے پروجیکٹ کو یہ چلا پائیں گے جس میں گیو پہلے ہے اور ٹیک تو بڑی بات میں آتا ہے نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آنر سب کو نظر آتا ہے اور ذمہ داری کسی کو نظر نہیں آتی. تو یہ جو ہمارا ایک ہیوج گیپ ہے ذمہ داری میں اور پریویلیج میں، یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ہمیں ریزن سمجھ آتی ہے. بالکل. اور ویسے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں میں جس طرح سے ڈیورس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، پہلے میرا یہ خیال تھا کہ یہ اتنے سمجھدار ہیں، کیونکہ میری جنریشن نہیں ہے نا، ہم تو ذرا پچھلے تھے، تو میرا یہ خیال تھا کہ اتنے سمجھدار ہیں کہ اتنے بڑے بولڈ اسٹیپ لے رہے ہیں، دے آر ویل اویئر آف واٹ دے آر ڈوئنگ. پہلے مجھے لگتا تھا، لیکن وہ میں نے جب ان کے درمیان میں نے بیٹھ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دے آر ٹوٹلی کلیو لیس واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ. وہ تو صرف ایک وہ جو ایک اسپر آف دی مومنٹ کے اوپر وہ فیصلے کر رہے ہیں، ریکلیسنس ہے، اور وہ جو ہے بالکل جو ہو رہا ہے بس وہ اس کے ساتھ وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بیچ میں وہ ڈیورسز بھی دے رہے ہیں، ڈیورس دینے کے بعد وہ پھر اس کے اوپر جو ہے نا ذہنی مریض بھی بن رہے ہیں ریگریٹس کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیسر بھائی، اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ انڈیویجولی اگر آپ ان سے بات کریں، ہسبینڈ وائف سے انڈیویجولی، تو دونوں بڑے ڈیسنٹ، سلجھے ہوئے، لاجیکل لوگ ہوتے ہیں، لیکن وین دے کم ٹوگیدر ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف تو ان میں انسینسٹیوٹی بھی نظر آ رہی ہے، اللاجیکل پن بھی نظر آ رہا ہے، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے سے انکار کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ آپ کے جو ہے وہ مطابق؟
دیکھیے پہلے تو آپ نے جو پہلی بات کہی تھی میرے خیال میں ہم ریلیجیس انسٹیٹیوٹس کو کچھ زیادہ ہی کریڈٹ دے رہے ہیں. صحیح. اٹ وڈ بی امیزنگ کہ اگر ہماری کوئی بہن بیٹی وہ اپنے حق کے لیے کھڑی اور کہے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں میں نے وہ کلیم کرنے ہیں اور جو میری رسپانسبلٹیز ہیں میں نے پوری کرنی ہے, اور اس وجہ سے اگر وہ ایک سٹینڈ لیتی ہیں تو اگرچہ طلاق پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وہ پسند نہیں ہے, لیکن اس کے لانگ اچھے اثرات اور لانگ ٹرم اس کے جو اثرات ہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا کیس. میرے نزدیک اگر ہم سارے فیکٹرز کو اکٹھا کریں تو سب سے بڑا فیکٹر ہمارا میڈیا ہے, ہمارا ڈرامہ ہے. جب ہمارے پاس 5-7 کہانیاں ہیں جن کو ریگرجیٹیٹ کیا جائے اور ہر کہانی محبت, بے وفائی, طلاق اس پہ ہو, تو اٹس اے سمپل سائنس, کریپ ان کریپ آؤٹ. جو لوگ دیکھ کے ہم نے ایک کروڑوں روپے کی انڈسٹری کھڑی کی ہوئی ہے اور وہ ایک ہی چیز فیڈ کر رہی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو ہوگا. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں, جو ہو رہا ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے ہمارے معاشرے میں سارے امیر لوگ نہیں رہتے, سارے بڑے بڑے گھروں میں نہیں رہتے, سارے بڑی بڑی جابس نہیں کر رہے ہوتے, سارے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ایک ڈرامہ ہے جس کی آپ 9-10 قسطیں دیکھیں تو سارے ایک انڈور سین ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں کسان ہیں, ہمارے معاشرے میں مزدور ہے, بھٹے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, ریڈی لگانے والے ہیں. کبھی نظر آئے ہمارے ڈرامے میں یہ؟ اور سب سے زیادہ پاپولر سبجیکٹ ہی یہ عشق اور شادی ہے, اور اس کے علاوہ سبجیکٹ کون سا ہے؟ کوئی جائیداد کے جھگڑے آپ کو کوئی سائڈ لائن کے طور پہ نظر آ جائے تو آ جائے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو ہم جب ایک اپنی زندگی کے کئی ہزار گھنٹے ایک ٹاپک کو دیں اور اس ٹاپک ایسا ہے جس میں کروڑوں روپے انویسٹ کیے گئے ہیں, تو پھر اس کے بعد اگر لوگوں کی ذہن سازی اس طرح سے ہوتی ہے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اٹ وڈ بی اے میریکل کہ اگر ہمارا اس طرح کے ڈرامے دیکھنے کے بعد معاشرے میں طلاق کی شرح اوپر نہ جائے. صحیح. تو ایک تو مجھے تو ایک وہ وجہ نظر آتی ہے. دوسرے لوک حقوق اور فرائض, جس آدمی کو یہ سائنس سمجھ آ جاتی ہے اس کی زندگی میں بڑے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. ہر حق بنیادی طور پہ معافی چاہوں گا, ہر فرض جو ہے وہ ایک حق کی قیمت ہوا کرتا ہے. آپ اپنا حق کلیم نہیں کر سکتے جب تک فرض کی صورت میں اس کی پیمنٹ آپ پوری نہ کریں. میں عزت کبھی بھی نہیں کروا سکتا جب تک میں کسی کی عزت نہ کروں. میرا حق ہے میری عزت کی جائے, لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں کسی کو عزت دوں. صحیح. یہاں سے بات چلی جاتی ہے ایکسپیکٹیشنز میں. جو آدمی اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنا سیکھ جاتا ہے اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ایز اے ریلیشن شپ کوچ میں گن نہیں سکتا کتنے کپلس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, الحمدللہ جن کی شادی بالکل ان ورج آف کولیپس سے واپس آئی ہے. میں اس تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی توقعات کو مینیج کرتے ہیں ان کی زندگی آسان رہتی ہے. اگر آپ کی توقع یہ ہے ایز اے ہسبینڈ کہ میں جب وائف سے کہوں گا اسٹینڈ اپ تو وہ کہے گی یس سر, میں کہوں گا سٹ ڈاؤن تو وہ کہے گی یس سر, تو اس کے بعد جب وہ نہیں کہتی تو آپ کی ایک جعلی توقع ٹوٹتی ہے جس سے آپ کی ایک جعلی ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ دیٹ لیڈز ٹو ڈیورس لیٹر آن. کو چلتا رہتا ہے. تو جب توقع آپ رکھیں, ریل رکھیں, وہ رکھیں جو آپ کو دین نے آپ کو دی ہوئی ہے, اس سے آپ آگے جانے کی کوشش نہ کریں تو پھر عام طور پہ رشتے خراب ہونے کی طرف نہیں جاتے. صحیح. اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی کہ چھوٹی سی بات وہ ہوتی ہے. علی بھائی میں اگین اس سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. باتیں چھوٹی نہیں ہوا کرتی. جو غلطی ہوتی ہے اس کا نتیجہ غلطی کا سائز طے کرتا ہے, کہ جو نتیجہ ہے وہی بتاتا ہے غلطی کتنی بڑی تھی. یہ کہنا کبھی بھی ٹھیک نہیں تھا میں نے چھوٹی سی غلطی کی تھی. میں ایک دن یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, یوٹیوب شارٹس پہ, واز این امیزنگ لیسن زندگی کا, کہ وہ جو بڑے درخت ہوتے ہیں نا, جو 2-2 3-3 لوگ اگر اپنے کیا کہتے ہیں چین بنائیں بازوؤں کی, پھر اس کو ہگ کر سکتے ہیں, اتنے بڑے بڑے تھے, وہ مشینوں سے اس درخت کو لگے ہوئے ہیں وہ اس کو کاٹنے کے لیے, اور کاٹتے 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 بالکل ایج میں, صحیح ایج پہ بالکل آ کے, تو ایک چھوٹی سی لوہے کی بٹ ہے وہ اس کے اندر رکھ کے تھوڑی سی اس کو مارتے ہیں تھوڑا سا, اور درخت گر جاتا ہے. میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ سچ اے بگ فلاسفی آف لائف, کہ اب کوئی آدمی دیکھ کے کہے نا کہ چھوٹی سی لوہے کی بٹ تھے, اس نے اتنے بڑے سرکمفرنس والے درخت کو 1-2 تھوڑیوں سے گرا دیا. سب لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو جو پہلے جتنے آرے چلے ہوئے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے. یعنی جو بیگیج ہے پرانا وہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ایک پانی کی بوتل ہے جو کبھی ہماری گھر میں ٹیپ وہ ٹپ ٹپ کر رہی ہوتی ہے, اس کے نیچے آپ پانی کی بوتل رکھیں تو وہ پانی کی بوتل اب بھرنا شروع ہو جائے گی. صحیح. وہ قطرہ باہر نہیں آئے گا. صحیح. بٹ دیر کمز اے پوائنٹ جب وہ بوتل بھر چکی ہوتی ہے تو جو قطرہ اس پہ جاتا ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے. اب بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ اتنی بڑی بوتل ہے, قطرہ برداشت نہیں کر رہی. وہ بھائی بوتل تم نے بھر دی ہے, اس لیے وہ قطرہ برداشت نہیں کر رہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں, عمر لگتی ہے پیچھے, بہت بڑی کہانی ہوتی ہے. چھوٹی سی بات تو ایک بہانہ بنا کرتی ہے. صحیح. آپ کے تجربے میں
اگر میں اسٹریٹ آپ سے پوچھوں کہ خواتین کو کیا چاہیے مردوں سے، آج کی جو خواتین ہیں ان کی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا چاہیے انہیں مردوں سے؟ 2-3 باتیں. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کو 1 ملین روپیہ دوں صحیح یا اس سوال کا جواب دوں I'll take the former. Not because کہ مجھے نہیں پتا کہ عورتیں کیا چاہتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا مرد کیا چاہتے ہیں. اچھا یہیں سے مجھے لکھ لینے دیجیے. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ آپ ریئل ایکسپیکٹیشنس کی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اٹھنے کو کہوں گا تو اٹھ جائیں گی، میں کہوں گا بیٹھنے کو کہیں گے تو بیٹھ جاؤں گی. میں اس وقت سے یہ سوچ رہی تھی، لیکن اس سے بھی بری بات ایک اور بھی ہو سکتی ہے. ایک تو آپ نے تو کہا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے کہ انسان ایک حد تک ہی مشین کی طرح ایکٹ کر سکتا ہے. اول تو یہ پاسبل ہے نہیں. چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں پاسبل ہے، وہ کوئی بہت ہی رابعہ بصری یا کوئی بہت ہی ایکسٹراڈنری شخصیت کی ہے کہ اس نے وہ اٹھنا بیٹھنا کر لیا آپ کے کہنے پہ. لیکن ہوتا یہ کہ جب وہ اٹھنا بیٹھنا کر لیتی تو اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے یہ تو میں سے مانگ ہی نہیں رہا تھا. ہیئر کمز ابھی آپ نے یہ جو 1 ملین روپے کی آفر کی ہے یہ یہیں پر آ گئی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دونوں سائڈ سے. ہمیں عموماً پتہ نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے سے چاہتے کیا ہے. میرے پاس ایک بہت ہی بیٹر جو ہے وہ طلاق کا کیس آیا اور اس کے اندر جو ہیں وہ ساری سسرال انوالو تھے. جو ہسبینڈ تھے وہ گھر کے بڑے تھے، ماں بیوہ تھیں، ماں جو ہیں وہ چھوڑ نہیں رہی تھیں، بیوی کو وہ ذمہ داری محسوس نہیں ہو رہی تھی. ان کو صرف ایک ہی یہی تھا کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا. تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پوری کی پوری ریسیپی تیار ہے وہ کھیر پکنے والی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے جب یہ بات ہوتی ہے، جیسے کہ محمد علی ابھی آپ نے کہا کہ جب ان دونوں کو ان دونوں سے الگ الگ ملا جائے، یہ دونوں بڑے سینسیبل لگتے ہیں. جب ان دونوں کے ساتھ جب بات کی جاتی، ہر ایک 8 آنسوؤں کے ساتھ رو کے یہ کہتا کہ میں تو اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں، لیکن دوسرا نہیں مان رہا. صحیح. اچھا ہم نے ان کے ہسبینڈ سے پوچھا کیونکہ ہسبینڈ کی طرف سے زیادہ ارسپانسبلٹی آ رہی تھی، وہ نہیں دے پا رہے تھے وائف کو وہ والا مقام جو وہ مانگتی تھی. تو وہ ہسبینڈ نے ہمیں جو بڑی لمبی چوڑی بات کرنے کے بعد جو بات اس نے کہی، تو جس کے بعد پھر ہم لوگ اٹھ گئے تھے. ہمیں سمجھ آ گیا تھا ہم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے. جب ہم نے ان کی ساری وہ شکایتیں الٹی سیدھی وغیرہ کو کر دیا اور بعد میں بات یہ نکلی کہ ہی واز ویری مچ ان لو ود ہز وائف، اور ان کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی سوائے اس کے کہ بس میری ماں کو خوش کر دو نا. وہ جو میری ماں کی انسیکیورٹیز ہیں کسی طرح ان کو سیکیور کر دو نا. اب یہ تو اس بیچاری کے میرا خیال ہے تعویذوں اور وہ منتروں کے ساتھ بھی بس میں نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ذمہ داری، اور آپ کو میں بتاؤں ہم پھر اٹھ گئے اور اللہ معاف کرے پھر ان لوگوں کی بہت یعنی خراب ہوئی. الگ وہ ہو نہیں سکے، بچے ان کے تھے اور ان کے بھی ان کو الگ ہونے کی بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں وہاں پر بھی ہم چاہتے کیا ہیں. اتنی اگر کوئی نفرت اور وہ ہوتی تو میرا خیال ہے اس چیز کو بہت دیر پہلے اینڈ کر دینا چاہیے تھا. This also goes back to the point of expectations کہ اگر ان ہسبینڈ کی یہ ایکسپیکٹیشن نہ ہو کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میری والدہ کی بھی انسیکیورٹی کو دور کرے، بلکہ وہ یہ ہو کہ یہ ایک ویلیو ایڈڈ چیز ہے کہ یہ اگر میرے لیے کرے تو میں ان کی والدہ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، تو وہ پھر بات جو لیگل اوبلیگیشنز ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے نہیں جاتی، بلکہ وہ ایک مورل ایکسٹرا مائل ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیتے جو ان کو لینا چاہیے. صحیح. تو یہ لیکن اس کو آپشنل رکھیے نا. اگر فرض کریں وہ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے انسیکیورٹیز تو خود باقاعدہ ایک مرض ہے نا. اگر فرض کرو وہ بیچاری یہ ولی انہونی نہیں کر پاتی، ایٹ لیسٹ اس کی شادی پہ اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی ہے نا. بالکل یہی میں کہ ایکسپیکٹیشنز اگر آپ نے ایکسپیکٹ کر لیا نا کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ میری والدہ کی خدمت کرے گی، تو پھر ایکسپیکٹیشن جب ٹوٹے گی تو آپ کی جو ایک مصنوعی ایگو ہے وہ ہرٹ ہوگی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر یہ نہیں کرتی ہے that's fine، لیکن کر دیتی ہے then let me see کہ how can I do better than that for her. اچھا یہ 2 پرسپیکٹیوز ہیں نا. ایک تو عرف کلچرل ہمارا جو ایک وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. دیکھیں ایسٹرن مائنڈ سیٹ آپ جو مرضی کر لیں اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. جن مردوں کا ایسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، ایسٹرن اور ویسٹرن مائنڈ سیٹ یہ 2 ٹرمینالوجیز کورٹ لینگویج میں بھی ہوتی ہیں. یعنی ایسٹرن مائنڈ سیٹ سے مراد ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرے گھر والوں کو پوچھے، یہیں رہے، مطلب ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں وغیرہ وغیرہ. ویسٹرن مائنڈ سیٹ تھوڑا انڈیپینڈنس والا، وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو اسلام کی بات کریں تو بڑے کلیئر کٹ جو ہے وہ نا احکامات ہیں کہ ساس سسر جو ہے ان کا نہیں ہے فرض ان کو ان کی دیکھ بھال ان کی خدمت کرنا خاتون پہ. لیکن کلچرلی ہم دیکھتے ہیں تو بہت سینسٹیوٹیز ہیں اس حوالے سے. مرد بھی بہت سینسٹیو ہے اور اس کی ماں بھی بہت سینسٹیو ہے، اس کا باپ بھی بہت سینسٹیو ہے. تو ویئر ٹو اسٹرائک دا بیلنس، کیونکہ مجھے یہ نظر آتا ہے جتنا میں نے دیکھا ہے ریجیڈیٹی بہت ہے. یعنی وہ
جو سیکھ لیا نا انہوں نے اس سے وہ نیچے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کوئی مڈل پاتھ پہ آنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. میں دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی نا بڑی اہم بات کہی ہے. میں کلچرل ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میری بیٹی پیدا ہوئی, پھر میرا بیٹا پیدا ہوا, صحیح, دونوں میں تقریباً کوئی 3 سال کا فرق ہے. مجھے لوگوں کی دعائیں بھی یاد ہیں اور میں حیران ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کے پیدا ہونے اور بیٹے کے پیدا ہونے لوگوں کی دعائیں بھی ایک جیسی تھیں. میری بیٹی کو اللہ اس کا نصیب اچھا کرے, بیٹے کے بارے کسی نے کہا اللہ نصیب اچھا نہ کرے. بالکل کلچرلی ہم نے یہ چیز انگرینڈ کی ہوئی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ ایک ایسی مظلوم سی چیز ہے کہ لک پہ ڈپینڈ کرتی ہے اچھی ہوگی. وہ جو دین میں نے سیکھا ہے مجھے تو کمزور اور کا تصور نظر ہی نہیں آیا اس میں. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا یہ پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دین اور کلچر کا ریلیشن شپ یہ بنا دیا ہے کہ کلچر کا فریم ہے جس کے اندر دین کو کہیں کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے اچھا لگتا ہے. اور جب سب کو اچھا لگ رہا ہو تو پھر ہر آدمی اپنا رائٹ کلیم کرے گا. تو میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے یہ کلچر میں بن گیا ہے کہ نہیں والدین جو ہیں ان کی خدمت بیوی نے ضرور کرنی ہی کرنی ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنی فطرت کی طرف واپس آئیں. میری اپنی ایک سینگ ہے کہ رب کے نظام میں کرپشن کرنے کی کم سے کم سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے. اور جس انسان کے اندر سے سکون ختم ہوتا ہے یہ بہت بڑی سزا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم شروع سے یہاں ہوتا ہے. اب رب کا نظام یہ ہے کہ بھائی آپ میاں بیوی ہیں, آپ کے سرٹن حقوق ہیں, آپ کے سرٹن فرائض ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں. اس کے بعد کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں ایز این آپشن, مورلی آپ کرنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے. دین میں انکریج آپ کو کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے والدین کی بھی لک آفٹر کریں, اپنے کو جو آپ نے کرنا. صحیح. یہ میرا جسم میری مرضی والا طبقہ کہ اپنا کھانا خود گرم کرو اور میں یہ وہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو حرکتیں کرتی ہیں. آئی آلویز ہیو اے کویسچن کہ اگر آپ ایک بس ہوسٹس بن جاتی ہیں اور پورے بس کو آپ چائے سرو کر سکتی ہیں تو آپ اپنی ساس کو کیوں نہیں کر سکتی اپنی. دس از ناٹ اسلامک لیگل کویسچن, I'm raising a moral question جو ہر روز کی زندگی کے لیے ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو ہسبینڈ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر کر رہی ہے تو ایکسٹرا مائل ہے, اگر نہ کرے تو اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. صحیح, اس کا ایک ہی اس میں وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے مرد. ایبسلیوٹلی, اس کا سلوشن یہ ہے. میں تو اس چیز پہ بڑا قائل ہوں کہ دیکھیں آج کل کا مجھے پتہ نہیں ہے, ہمارے اسکول کے زمانے میں خواتین کے لیے ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا ہوم اکنامکس کا, کہ جس میں ان کو بتایا جاتا تھا امور گھرداری اینڈ سو فورتھ, وچ آئی تھنک واز بریلینٹ. اس کو اگر ری ڈیزائن کیا جائے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, کہ شادی کا دیکھیں دنیا میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ آئی بلیو سعودی عرب کے کچھ علاقوں کا ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ طلاق کی شرح 32% تھی. لیکن جب شادی سے پہلے انکریج کیا کہ آپ ایک کورس کر لیں, پتہ کر لیں سائیکولوجیکلی ایک دوسرے کو کیسے سمجھا جاتا ہے, فرائض کیا ہیں, اینڈ کیم ڈاؤن ٹو 7%. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اسکول کی ایجوکیشن ہے اس میں یہ کمپلسری کر دیں کہ ایک آئیڈیل ہسبینڈ, واٹ ڈز اٹ ٹیک for you to become an ideal husband and what does it take for you to become an ideal wife. یہ چیزیں پہلے کلیئر ہوں پھر شادی کریں تاکہ ایکسپیکٹیشنز کلیئر ہوں, وہ بڑی انڈیورنگ چیز ہوگی. یہ آنٹی جو انہوں نے بات کی کہ دیکھیں مرد کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر وہ نہیں کرتی تو یہ ٹھیک ہے, اسلام نے فرض نہیں کیا اس پہ خدمت, لیکن مرد اس کے کاؤنٹر میں, کیونکہ میں نے بات انہیں کی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی یہ بڑی ایک مشکل چیز ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل پہ سوچیں کیا بیتتی ہے جب ہماری وائف بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی ہمارے گھر والوں کے ساتھ. تو اب ہم وہاں پہ چپ تو نہیں بیٹھ سکتے, وہاں پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چلو ٹالرنس دکھاتے ہیں. تو اس پہ میرا خیال عورتوں کی سائڈ پہ بھی ریجیڈیٹی ہے اگر مردوں کی سائڈ پہ ہے. یہ والی بات کہنا کہ ہماری وائف ہماری والدہ سے بات بھی نہیں کرنا پسند کرتی, یہ تو آپ راہ گزرتے کسی شخص کے بارے میں بھی نہیں اس کی اجازت دے سکتے, ہمسائے کے بارے میں بھی اجازت نہیں دے سکتے, کچھ جا کے شوہر کی والدہ کے بارے میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا آپ نے ایکسٹریم کیس پیش کیا ہے, اس سے پیچھے پیچھے آ جائیے کیونکہ اس کی تو ہم میں سے کوئی بھی اجازت نہیں دے گا. ٹھیک ہے, ذرا اس سے پیچھے پیچھے آ جائیے جہاں پہ ہم دوبارہ بردر کیسر کی جو ہے نا ایکسپیکٹیشن والی بات پہ آ جاتے ہیں. والدہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور شوہر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, لیٹ اس کیپ اٹ ریئل. رائٹ, یہ پرابلم ہے. ایک تو ہیومینٹی کے دائرے کے اندر رکھیں, دوسرے اس سوچ کو بھی ساتھ رکھیں کہ یہ اس کی بنیادی اور فارموسٹ ذمہ داری نہیں ہے. اس کی بنیادی اور فارموسٹ ذمہ داری اس کا ہسبینڈ اور اس کے بچے ہی ہیں. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ شی نیڈس ٹو بی نائس, شی نیڈس ٹو بی اویلیبل,
ٹھیک ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں ذرا لوئر کرنی پڑیں گی ایکسپیکٹیشنس. ہم ان کو, اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں لوئر نہیں ہوتی ہے. ابھی محمد علی آپ نے ایک بات کہی کہ ویسٹرن اور ایسٹرن جو پرسپیکٹیو ہے ان میں ڈفرینس ہے. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں, کچھ میرا ایسے بھی کاؤنسلنگ کے کیسز سے رابطہ رہا جو نان مسلم بھی تھے اور ویسٹ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, یعنی مسلمان بھی نہیں تھے اور اس میں بھی تھے. آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ وہاں کی بھی ساسیں ایسی بیہیو کرتی ہیں, بلیو کرے, وہ اتنی ہنسی آتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ڈیمن سے کیا کر کے آئی ہے, اس نے میرے بیٹے کو فلاں کھلا دیا, فلاں وہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا تعویذ ڈال دیے. اور میں کہتی تھی, میں تو پہلے شاک میں ہی رہ گئی کہ یہ کون سی ساس ہے, یہ ہیومن فینومینن ہے. کیونکہ وہ ٹگ آف وار تو ہو جاتی ہے نا, جب بیوی آ جاتی ہے تو ماں کو فکر پڑ جاتی ہے نا, تو اسی طرح جب ماں کی تھوڑی سی بننے لگتی ہے بیوی کو فکر پڑ جاتی ہے. اچھا اصل میں ہوتا یہ کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے جو ایک خاتون کی حیثیت سے, کیونکہ میں بہو بھی رہی ہوں اور ساس بھی ہوں, مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا مرد کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو ہر جگہ پہ لائنیں ڈرا کرنی ہے, ماں کو بھی کر کے دینی ہے, بیوی کو بھی کر کے دینی ہے. اور یہ لائنیں ڈرا کرنا آسان کام نہیں ہے. صحیح. یہ جو لائنیں ہیں نا, لکیریں سیدھی کرنا, یہ اتنا مشکل کام ہے جس کے لیے ایک تو سب سے پہلے سینس آف رسپانسبلٹی چاہیے. ہمارے ہاں تو مرد کہتے ہیں میں کماؤں کہ تمہارے جھگڑے نپٹاؤں. بالکل صحیح. یہ ہماری ایک مینٹالٹی ہے, مرد اس کو سننے سمجھ. مجبوری بھی ہے نا, بہت معافی چاہوں گا قطع کلامی کی, کہ جب وہ لائنز لگائے گا تو جو لائن بیوی نے نہیں لگائی ہوئی ہے وہ نیچرلی کہے گی یہ تو ماں سے لے کے آئے. اب میں آپ کو اسی طرف آنے لگی ہوں, ذرا مجھے اجازت دیجیے تھوڑا سا. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کی رسپانسبلٹی محسوس کرے کہ یہ میں نہیں کرنا ہے. نارملی تو یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بیوی اور ماں خود ہی لڑ بھڑ کے خود ہی آپس میں سیٹ کر لیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ معاشرے میں وہ لائنیں لگانے لگے, اور جیسا کہ آپ نے کہا, تو اس کی لائنوں کو قبول کون کرے گا؟ کوشچن یہ آ گیا نا. آپ یہ مجھے بتائیے, آپ اپنے گھر کے بڑے, آپ اپنی اولاد کے لیے جو لائنیں لگاتے ہیں اس کو قبول کون کرتا ہے؟ ٹھہر جائیے, اس سے بھی پیچھے آ جائیے, تھوڑی سی اس طرف آ جائیے, ہم ریالٹیز کی طرف آئیں. آپ آفس میں, جس آفس میں کام کرتے ہیں, جن لوگوں کے آپ باس ہیں, ان کے لیے جب آپ لائنیں لگاتے ہیں, تنخواہ لے کے بھی وہ آپ کی لائنیں قبول نہیں کرتے. صحیح. آپ کا اپنے ویژن پر یقین ہوتا ہے, صحیح. اپنی پوزیشن میں آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے, اور آپ کو کانسٹنٹ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ٹو میک دم ریئلائز کہ یو ور دی باس دیئر. ون تھنگس, ایک تو پہلی بات ہے کہ باس میں ہی ہوں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, میں پیار سے بولوں, نخرے سے بولوں, آرام سے بولوں, باس میں ہی ہوں. ایک تو اپنی حیثیت کو آپ نے منوانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں یہ آپ کی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی حیثیت باس کی ہے. اور دوسری بات ہے آپ نے اپنا جو وزڈم ہے اور اس کے پر بھی دوسروں کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ میری بات صحیح بھی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت جان گسل جو ہے نا وہ جد و جہد ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جو اپنی ذات کا کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ فائزوہن کے بعد جو ہے وہ ان کے خوابگاہوں میں علیحدہ کر دو, در حقیقت یہاں پر یہ والی چیز آتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو. اور یہ خواتین اکثر کہتی بھی ہیں کہ واک دا ٹاک, یعنی مرد جب یہ کرے گا تو پھر اس کی عزت بھی ہوگی, رسپیکٹ کو وہ کمانڈ بھی کرے گا. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں آپ دونوں کے سامنے 3 بڑے زبردست انٹرسٹنگ سینیریوز رکھتا ہوں. تینوں میں نے کلپس دیکھے. پہلا کلپ جو ہے وہ ایک UK میں آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ ارینج کیا جس میں سامنے سسٹرز کو بٹھایا ہوا ہے حجاب میں, اور یہاں پہ کچھ وہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, ینگ مرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑی اچھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے فیمنزم کے اوپر, وومن رائٹس کے اوپر, اور یہ ڈیورسز کے اوپر. تو اس میں نا وہ ایک سسٹر کہتی ہیں کہ اگر آپ نے گھر کا کام کرانا نا تو دیکھیں میری ایکسپیکٹیشنز بہت کلیئر ہیں کہ ہائر می اے میڈ, یعنی آپ مجھے میڈ ہائر کر کے دو. تو وہ جو بردر ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, آئی ول ہائر اے میڈ اینڈ میری ہر انسٹیڈ. ایک یہ سینیریو. دوسرا سینیریو ایک بہت بڑے پاکستان کے ٹرینر ہیں, ان کا کلپ ہے بڑا مشہور کہ وہ ایک سٹوری سناتے ہیں کہ ایک صاحب تھے, انہوں نے میڈ رکھی, سارے کام میڈ کرتی تھی, تو وائف انسیکیور ہو گئی کہ صاحب ذرا ادھر توجہ دینے لگے ہیں زیادہ. تو آہستہ آہستہ وہ وائف نے کہا جی کہ اس کو نکال دو, اس میڈ. ظاہر ہے اس ہاتھ سے کھانا بھی ملتا تھا, جرابیں بھی, مطلب کپڑے بھی استری ہو رہے ہیں, سب کچھ, کھانا بھی مل رہا ہے وہیں سے 100%. تو جب وہ نکالنے کا ٹائم آیا تو شوہر نے, کہتے ریئل واقعہ, شوہر نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں نکل سکتی, آپ نکلیں. تو پھر انہوں نے پوچھا کیوں, اس نے کہا کہ
کام تو سارے میرے یہ کرتی ہیں. یہ ایک سینیریو. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ اس کے حوالے سے رائے لیتا ہوں. تیسرا, اینڈریو ٹیٹ آپ کو پتہ ہے بڑا فیمس ہوا مین میں. اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ دیکھو میں صبح کا تھکا ہارا آیا ہوں, میری کتنے لوگوں سے ڈیلنگز ہوئی ہیں, کتنی ٹینشنیں چل رہی ہیں, پتہ نہیں کس کس سے فائٹ ہوئی ہوگی. اس کے بعد جب میں آؤں گھر تو 2 گھنٹے میں آپ کی آ کے باتیں بھی سنوں, کمپلینٹ بھی سنوں, یہ کیسے ہیومنلی پاسبل. تو یہ 3 سینیریوز کو اگر ہم باری باری کیسر بھائی ڈسکس کریں, آپ کیا اس پہ سمجھتے ہیں؟ دیٹس آلویز ڈیفیکلٹ جب آپ نے گیون ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر ہی بات کرنی ہے. دیکھیے, جو پہلی بات ہے کہ اس نے کہا کہ گھر سے کام کرانا ہے تو میڈ لے کے دے دو اینڈ سو فورتھ. آئی تھنک دس از دا بگ پرابلم, کیونکہ وہ ایک کارپوریٹ مائنڈ سیٹ کو گھر کے اندر انسٹال کر رہی ہیں. گھر بھر گھر ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں. اس لیے کہ ان کو, کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ نتیجہ ہے, یہ اینڈ کا پورشن ہے. جو شروع کا اس کا پہلا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو دے گیٹ ٹو دس اسٹیج. وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ بوتل پہلے سے بھری ہوئی ہے, یہ 2-3 اوپر کے قطرے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ تم بالکل مرد جیسی ہو اور یو آر ایکول ان ایوری سینس, اور تم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو کچھ مٹیریلسٹک بینچ مارکس ہیں کہ 30 سال سے پہلے تمہارا گھر بھی اپنا ہونا چاہیے, گاڑی بھی اپنی ہونی چاہیے, اور جاب سکیور ہونی چاہیے, یا بزنس ہونا چاہیے, اینڈ سو فورتھ. یہ پھر آپ کا پرائمری آبجیکٹیو بن جاتا ہے. دین ہسبینڈ بیکمز اے سیکنڈری آبجیکٹیو. تو اب پھر اگر ہسبینڈ آپ کی زندگی میں آیا بھی ہے تو وہ آپ کی سہولت کے لیے آیا ہے. ہسبینڈ از نو دیر ود دا ویو کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا کر سکتی ہوں, اینڈ سیم گوز فار دا مین ایز ویل. تو پھر تو آپ کو یہی نتیجہ ملے گا. لیکن اگر آپ فلاسفی آف میرج کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے انسانوں کے لیے, یہ سوسائٹی کی پریزرویشن کے لیے کیوں ضروری ہے, اٹس اے فائڈوشری ڈیوٹی. فائڈوشری ڈیوٹی وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی ذات سے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں, جہاں پہ ہوتا ہے کہ میں کام اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اس کا فلاں فائدہ ہو جائے گا. اٹ سرٹنلی از ناٹ